بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، نبی رحمت کا فرمان مبارک ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آقا فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے جانے سے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کون ہے بدنصیب جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ حضور نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی سمجھو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اس طرح حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرے۔ اندازہ کرنا ذرا اس بات سے کہ نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ ایک بتنا کا واقعہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر جا رہے تھے، جناب صدیق اکبر بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر نے خود کہا آقا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کتنی محبت ہے؟ آپ نے پوچھا، حضرت عمر نے کہا مجھے اپنے بچوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، مال و جان، ماں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا عمر آپ نے جان کا نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جان تو پھر جان ہے نا، اس لیے جان کا نام نہیں لیا، بہرحال جان سے زیادہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تیری ابھی محبت، تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا کہ اب اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے آپ سے۔ تو حضور فرماتے ہیں الآن یا عمر، اب تیرا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی جان سے زیادہ محبت حضور سے کرنی ہے، تو تب ہم ایماندار ہیں، ورنہ ہمارے ایمانوں میں شک ہے۔ اور اس کو بہترین نتیجہ جو ہے وہ لینے کے لیے ہمیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، تو ہمیں کاموں میں لگا دیا جاتا ہے، تو نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو جب تک ہم نماز وقت پہ نہیں پڑھیں گے حضور سے محبت کا کوئی تقاضا نہیں ادا کر سکتے، لہذا نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ حضور نے فرمایا، کسی نے پوچھا نا عبداللہ ابن مسعود نے کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وقت پر نماز، پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک، پھر جہاد۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نبی کریم کی اطاعت کے بغیر کوئی کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے ذرا غور کریں، حضور فرماتے ہیں من راغب عن سنتی فلیس منی، جیسے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری امت سے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو تلاش کر کے، یعنی ہمارا دین مکمل ہے، دین مکمل ہے قرآن اور صحیح احادیث مصطفیٰ، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور صحیح احادیث مصطفیٰ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔